صحاح ستہ دے وچ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن سے کتنے بولو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سارے جہنم وچ ویسے صرف ایک جنت وچ ویسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، وہ سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے۔ اللہ صحابہ کرام کا بھلا کرے اور امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر ان کو دے۔ انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہوا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، باقی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ اپنی بات کو دین کہے کہ جو میری نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، کو بات سمجھ آتی ہے کہ رب کا دین ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جائے کہ جو ان کی پیروی نہیں کرے گا وہ جہنم میں ہے۔ لیکن صحابہ کا ذکر کیوں کیا؟ صحابہ تو امتی ہے، صحابہ تو غلام ہیں، خادم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس کے متعلق یہ میں وہ اشکال دور کرنا چاہتا ہوں جس سے رافضیت کی کمر بھی ٹوٹے، جس سے اور بڑے بڑے فتنے، جو کہے کہ میں صحابہ کو تو مانتا ہوں ان کی نہیں مانتا، اور کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کا نہ کرنا میرے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر یہ عمل، اگر کلخانی، اگر جناب جی یہ اذان سے قبل صلاۃ و سلام، اگر قبر پر اذان دینا، اگر یہ تیجا ساتواں 40واں کرنا صحابہ نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ یوں آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 88، سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم، اے لوگو اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے خدشہ یوں ہے کہ تم کفر میں جا گرو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کتاب الباعث میں محدث ابو شامہ نے نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 225 پہ وہ فرماتے ہیں من خالف السنت کفر، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے وہ خدشہ یہ ہے کہ کفر میں گرا۔ چونکہ صحابہ کا ذوق یہ تھا کہ نبی پاک کے عمل کو بولیے نا، بولیے نہیں چھوڑنا، ہم نے دین کو بعین ہی اسی طرز پہ رکھنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ہے، اپنی طرف سے دین میں نہ اضافہ نہ کمی کرنی ہے۔ جب صحابہ کا ذوق یوں تھا کہ دین بعین ہی وہی آگے پھیلایا اور منتقل کیا جائے جو دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو پھر بتلائیے صحابہ کے متعلق کیوں نہ کہا جاتا جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی فلاح پائے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے میں کہوں گا صحابہ کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ کامیابی کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم کو دیکھیے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ہم نبوت کی بات کرتے ہیں،
تم کہتے ہو صحابہ کے پیچھے چلو، ہم کہتے ہیں نبی پاک کے پیچھے چلو۔ تم کہتے ہو ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ تم کہتے ہو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حضور کے دیوانے اور پروانے ہیں۔ میں نے کہا تو نے بات کو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا۔ صحابہ کرام کی بات ماننا در حقیقت نبوت کی بات کو ماننا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا در حقیقت حضور پاک کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اس لیے کہ صحابی اپنی طرف سے دین کو بڑھاتا بھی نہیں، دین کو گھٹاتا بھی نہیں، دین کو اسی صورت پہ رکھتا ہے جس پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جاتے ہیں۔ صحابی کا ذوق تو یہ ہے، من خالف السنت کفر، جو حضور کی سنت کی مخالفت کرے اس نے بھی کفر کیا ہے۔ لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم، اگر حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے خوف یہ ہے کہ کفر میں جا گرو۔ جب صحابی اپنی طرف سے عمل بڑھاتا بھی نہیں ہے گھٹاتا بھی نہیں ہے تو صحابہ کا غلام بننا گویا نبوت کا غلام بننا ہے، صحابہ کا پروانہ بننا گویا نبوت کا پروانہ بننا ہے، صحابہ کا مستانہ بننا گویا نبوت کا مستانہ بننا ہے۔ جو صحابہ کی غلامی میں آئے وہ بواسطہ صحابہ کے نبوت کا غلام ہے۔ کیسے کہتا ہے تو کہ صحابہ کا میں غلام ہوں، تو حضور کا غلام ہے؟ نہیں نہیں، اگر صحابہ کی غلامی میں نہیں آئے گا تو حضور کا غلام بھی نہیں بن سکتا۔ بات ٹھیک ہے؟ اس پہ میں دلیل دینے لگا ہوں۔ جو صحابہ کی غلامی میں نہیں آتا وہ حضور کا غلام بھی نہیں بن سکتا۔ میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں، یہ میری مبحث نہیں ہے، اس پہ میرا مطالعہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں آئی تو کرتا چلا جاؤں۔ میں کہہ رہا صحابہ کرام کی بات لینا، صحابہ کی غلامی کرنا در حقیقت نبوت کی غلامی ہے۔ جو صحابہ کا غلام نہیں وہ حضور کا غلام بھی نہیں ہے۔ اس پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات ترمذی کے اندر موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ کیا فرمایا؟ میرے بعد، بولو بولو بولو، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ میں نے کہا بات صاف ہو گئی، جو صحابہ کا غلام نہیں ہے وہ نبوت کا غلام نہیں ہے۔ ایک آدمی اٹھا، وہ کہنے لگا میں تراویح 8 پڑھوں گا 20 نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا یار کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے یہ جناب عمر کی چالو کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ اختلاف الگ رہا، 20 تراویح کہاں سے آئی ہے، لیکن اگر بالفرض والمحال تیری بات کو مان لیا جائے کہ تراویح جناب عمر نے 20 دی ہے، پھر بھی تجھے ماننی چاہیے تھی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میرے بعد ابو بکر، اگر تو سیدنا عمر کی دی ہوئی بالفرض تیرے بقول 20 تراویح کو نہیں مانتا تو تو نے حضور کی مانی؟ بولیے نا یار، تو نے حضور کی نہیں مانی۔ میں نے کہا طلاق فی کلمۃ واحدۃ، ایک جملے میں 3 کہہ دینا 3 ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ کہتا ہے یہ جناب عمر نے دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ رہی کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، لیکن بالفرض اس کی بات کو بھی مان لیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میرے بعد ابو بکر و عمر کی ماننا۔ میں نے کہا پھر بھی تجھے مان لینا چاہیے تھا، لیکن تو مانتا۔ اب بتاؤ جو صحابہ کا غلام نہیں بنا یہ حضور کا غلام بن سکتا ہے؟ جو صحابہ کی نہیں مان رہا کیا یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے کا حقدار ہے؟ بولیے نا یار۔ میں نے کہا شیعت کی راہ بھی تو ہموار کرتا ہے، وہ کیسے؟ توجہ رکھنا، سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے سب سے پہلے کرنے والا قیاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہے۔ جب سقیفہ بنو سقیفہ کے اندر مسئلہ چلا خلافت کا، حضرت عمر آگے ہوئے، حضرت صدیق خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عمر کیا کہنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی آپ کو دیا ہے، اپنی نیابت آپ کو دی ہے، اپنا نائب امام آپ کو بنایا ہے، تو کیوں نہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا امام ہمارے لیے آپ کو بنا دیا ہے تو اس پہ قیاس کر کے ہم باقی چیزوں کا امام بھی آپ کو بنا لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا اگر تو قیاس کو نہیں مانتا پھر شیعت کا ساتھ دیتا ہے، لیکن مان جا اگر تو جناب ابو بکر و عمر کی نہیں مانے گا تو پھر نبوت کی بھی نہیں مانتا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا صحابہ کا غلام بننا در حقیقت نبوت کا غلام
اس پہ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں بات مختصر کر کے آگے لے چلنا۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کا دامن پکڑنا اس دور میں نہایت ضروری ہے۔ جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہے وہ بولیے وہ صراط مستقیم پہ، صحابہ کے نقش قدم پہ آنا کیوں ضروری ہے؟ توجہ رکھنا۔ ایک بات اور کرتا چلا جاؤں، عمل نبوت کا ہو، صحابی نہ کرے تو یہ تیرے اور میرے لیے سنت نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ عمل نبی پاک کے صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صحابہ کرام اگر عمل لے تب پتہ چلے گا یہ ہمارے لیے تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خاص۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں فرمائی؟ 11 شادیاں فرمائی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں صحابہ نے کتنی شادیاں کی؟ بیک وقت 4۔ تو پتہ چلا کہ امت کے لیے 4 ہے، یہ 11۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند بھی فرماتے ہیں اور وضو بھی نہیں کرتے، مصلی پہ آ کے نماز بھی پڑھا دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے عمل کیا؟ بولیے نا، کسی صحابی نے عمل؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل حضور کی ذات تک کے لیے خاص ہے۔ بخاری کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز عصر کے بعد 2 نفل ادا کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ میں صحابہ کرام کا کوئی عمل پیش نہیں کر سکتا کہ صحابہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ عمل کیا ہو۔ جب صحابہ نے عمل نہیں کیا تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ کی ذات کے لیے نہیں، یہ امت کے لیے نہیں، بلکہ حضور کی ذات کے لیے تھا، ہمارے لیے۔ ہمیں تو پتہ ہی صحابہ سے چلے گا، میں کیسے صحابہ کے پیچھے نہ چلوں؟ ہمیں تو دین کا رخ ہی صحابہ نے بتانا ہے۔ ایک اور آدمی آیا، وہ مجھے کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور دیکھنا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا، حضور فرماتے ہیں لِأَنِّي وُلِدْتُ فِيهِ، اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی صحابی اس لیے روزہ رکھتا تھا چونکہ اس دن حضور پیدا ہوئے ہیں، اس کی خوشی منا کے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پورے ذخیرہ احادیث میں رب کے آسمان سے نیچے زمین سے اوپر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں ایک روایت بھی موجود ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن چونکہ حضور پیدا ہوئے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو صحابہ کے دامن میں آنا بولیے ضروری ہے۔ اس لیے میں کہوں گا، میں نے کہا میرا دوست تو نے میلاد کا جشن منایا ہے، کیا صحابہ نے یہ کام کیا ہے؟ مولوی مجھے کہنے لگا صحابہ نے تو نہیں کیا۔ میں نے کہا پھر تو کیوں کرتا ہے؟ مولوی مجھے کہنے لگا کچھ چیزیں مجھے بھی تجھ پہ اختلاف ہے، تو بھی کچھ کام کرتا ہے، صحابہ نے نہیں کیا۔ میں نے کہا پہلے اپنی بات کا جواب دے، پھر میری بات کا جواب مجھ سے لے لینا۔ کہتا ہاں میں بتاتا ہوں، عمل صحابہ نے نہیں کیا۔ میں نے کہا تو میلاد کی جھنڈیاں لگاتا ہے، صحابہ نے کی نہیں ہے؟ کہتا ہے بالکل نہیں کی۔ میں نے کہا تو نے ڈھول بجایا ہے، صحابہ نے نہیں کیا؟ کہتا نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ بتا تو نے 12 میلاد پہ رقص کیا ہے جبکہ صحابہ نے نہیں کیا؟ میں نے کہا اور بتا صحابہ کرام نے تیرے اس 12 میلاد پہ جلوس نہیں نکالا، تو کیوں نکالتا ہے؟ صحابہ کے منانے کا انداز اور ہے، تیرے منانے کا انداز اور ہے۔ تو جھنڈیاں لگا کے مناتا ہے، تو جناب جی ناچ کے مناتا ہے، گانے چلا کے مناتا ہے، تو نے جلوس نکال کے منایا ہے۔ صحابہ کرام جہاد کر کے مناتے ہیں۔ یہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ بھی میلاد مناتے تھے لیکن صحابہ میدان جنگ میں چمکتی ہوئی تلواروں سے مناتے تھے۔ میں کیا مولوی جی؟ کہتا ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا تجھے تو جہاد نہیں آتا؟ دنیا میں کوئی ایک بریلوی دکھا دو جو مجاہد۔ ہاں بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ۔ میں نے کہا صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے جشن یوں نہیں منایا،
صحابہ کرام نے جھنڈیاں یوں نہیں لگائی، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا۔ وہ مجھے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات اور کرتا چلا جاؤں، تو قبر پر اذان دیتا ہے، صحابہ نے نہیں دی۔ میں نے کہا تو تیجا کرتا ہے، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو ساتواں کرتا ہے، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو جناب بدعات کو ایجاد کرتا ہے، صحابہ بدعات سے متنفر تھے۔ تو سنت کو چھوڑتا ہے، صحابہ سنت کے عامل تھے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، تو کیوں صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں آتا؟ وہ مجھے کہنے لگا تو رائمنڈ کا اجتماع کرتا ہے، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو جناب جی چلا لگاتا ہے، صحابہ نے نہیں لگایا۔ تو 4 مہینے لگاتا ہے، صحابہ نے نہیں لگایا۔ اگر تیرے رائمنڈ کا اجتماع صحابہ کے خلاف نہیں ہے تو میری میلاد بھی صحابہ کے خلاف نہیں ہے۔ میں کہ گال تو ٹھیک ہے تیری بھائی، اعتراض تو ہے نا اس کا، تو اعتراض کو صاف بھی تو کرنا چاہیے۔ اب توجہ رکھے، میں اعتراض صاف کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا تجھے بات سمجھ نہیں آئی، اگر تجھے قرآن کے جمع کرنے کا واقعہ ذہن میں ہو تو میری بات جلد سمجھ آئے گی، ورنہ میرے مسلک کی کتاب فضائل اعمال کھول کے دیکھ لینا، حکایات صحابہ کے اندر دیکھ لینا، تجھے مسئلہ سمجھ آئے گا۔ سیدنا عمر آئے جناب ابو بکر صدیق کے پاس اور کہنے لگے حضرت قرآن اکٹھا کر دیں۔ اگر اسی طرح جنگ یمامہ میں جیسے قاری قرآن کے حافظ شہید ہوئے ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سا حصہ ہم سے چلا جائے گا، اس لیے قرآن کو کیا کرے، لکھوا لے، یکجا کر کے لکھوا لے۔ کچھ ہڈیوں پہ لکھا ہوا، کچھ جناب جی لکڑی پہ لکھا ہوا، کچھ پتھر پہ لکھا ہوا، کچھ پتوں پہ لکھا ہوا، تو اگر ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل میں لکھ لیا جائے تو پھر قرآن محفوظ رہ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا کہنے لگے، عمر وہ کام کیسے کرتا ہے جو حضور نے نہیں کیا؟ دیکھو ہماری بات کی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس جملے کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں جو کام حضور نہ کریں تو بھی بولنا توجہ رکھے۔ حضرت عمر بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو اس مسئلے کے لیے کھول دیا کہ کوئی حرج نہیں۔ حضرت زید کو بلایا گیا کہ یار قرآن تو اکٹھا کرو۔ وہ پتہ کیا کہنے لگے، تم وہ کام کیسے کرتے ہو جو حضور نے نہیں کیا؟ لیکن بار بار کہتے رہے کہ یار یہ علاج ہے، یار بولیے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ علاج ہے، یہ ایک ضرورت ہے، اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ توجہ رکھنا، میں بات کر رہا تھا، توجہ ہوئی تو مسئلہ سمجھ آئے گا، ورنہ بات اوپر سے جائے گی۔ میں نے کہا ایک علاج ہوتا ہے، ایک ثواب ہوتا ہے۔ علاج کا کیا معنی، اگر نہیں کیا جائے گا تو نقصان ہوگا۔ ثواب کا کیا معنی، اگر کیا جائے گا تو ثواب ہوگا، نہیں کیا جائے گا تو گناہ کوئی ہے۔ میں کیا بات سننا، تو سارے کام کرتا ہے ثواب سمجھ کے، میں نے جو کام کیا ہے وہ علاج سمجھ کے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے صحابہ نے درس دے دی ہے، اگر عمل بطور علاج کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ دے رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر، حضرت زید، 3 صحابہ ملے اور ایک نقصان سے بچانے کے لیے ایک وہ کام کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولیے یار، نقصان سے بچانے کے لیے یہ علاج، اس کو کیا کہو، علاج۔ صحابہ سے پتہ چلا علاج کے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے، ثواب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس پہ دلیل دوں گا، الجنہ لأہل سنہ، اہل علم کی بڑی کتاب ہے، اس کے صفحہ 165 پہ سیدنا علی المرتضیٰ کا قول لکھا ہے۔ حضرت خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب کا جملہ نوٹ کیجئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے دیکھا ایک آدمی عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے، حضرت علی فرمانے لگے لا تفعل الصلاۃ، او میاں نماز نہ پڑھ۔ وہ کہنے لگا انی لعلم ان اللہ لا يعذب علی الصلاۃ، حضرت مجھے علم ہے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ آئیے خلیفہ راشد کی بات سنیے، سیدنا علی گرج کے بولے، فرمایا وانی لعلم ان اللہ لا یصیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یحث علیہ۔ او میاں مجھے بھی پتا ہے کسی عمل پر ثواب رب اس وقت تک نہیں دیتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نہ ہو یا کرنے کی ترغیب نہ دی ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ توجہ رکھیں، میں نے کہا صحابہ نے بتایا علاج کے لیے عمل کوئی کیا جائے تو ٹھیک ہے، ثواب کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل جو پہلے نہیں تھا۔ توجہ میری طرف رکھنا، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے،
ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، حکیم کے پاس چلا گیا، کہتا جی میں بیمار ہوں۔ اس نے کہا یہ پوستان کی گولی کھا لے۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کھاتا۔ بھائی کیا مطلب؟ صحابہ نے کھائی ہے کوئی گولی؟ میں تو نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر کہے گا خدا کا بندہ یہ اس دور میں تھی نہیں، یہ تو علاج ہے۔ وہ کہتا تجھے انجیکشن لگانا پڑے گا۔ صحابہ نے لگائے، صحابہ نے لگوائے تو چلو میں بھی لگواتا ہوں۔ او بھائی یہ علاج ہے، علاج میں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کام پہلے ہوا ہے یا نہیں ہوا، توجہ رکھنا۔ ثواب میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام پہلے ہوا ہے یا نہیں ہوا، علاج میں نہیں دیکھا جاتا، ثواب میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات صحابہ سے مل گئی۔ میں نے کہا تیرا میلاد ثواب ہے، میری تبلیغ علاج ہے۔ کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا میں نے سینکڑوں اور جناب جی لاکھوں آدمیوں کو اس تبلیغ کی بنیاد پر ٹھیک ہوتے دیکھا ہے۔ تیرے میلاد سے میں نے سینکڑوں آدمیوں کو لڑتے اور جھگڑتے دیکھا۔ تیرے ثواب سے فساد پیدا ہوا، میرے علاج سے جناب امت کے اندر اصلاح ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تبلیغ کیا ہے؟ بولیے بولیے بولیے، یہ علاج ہے۔ صوفیاء کے چلے کیا ہے؟ بولیے بولیے، امت کا کہتا ہے مدرسے۔ میں نے کہا یہ بھی جہالت کا علاج ہے۔ کہتا ہے ختم بخاری۔ میں نے کہا یہ بھی انسانیت کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک علاج ہے۔ میرے علاج ہے، تیرا ثواب ہے۔ ثواب کے لیے تو دیکھا جائے گا یہ عمل پہلے ہوا ہے یا نہیں، لیکن علاج کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عمل پہلے ہوا ہے یا۔ یہ تو صحابہ سے ہمیں پتہ چلا۔ میں تو صحابہ کا دیوانہ ہوں، صحابہ سے مجھے پتہ چلا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیے، میں نے کہا تیرا میلاد کدھر گیا؟ میری تبلیغ کھڑی ہے، میرا جناب جی مدرسہ قائم ہے، میرے صوفیاء کی خانقاہیں موجود ہیں۔ تیری جناب میلاد کدھر گئی؟ ہم تیری میلاد کو تیرے دلائل سے رد کر چکے ہیں۔ میں نے کہا لا اپنی میلاد۔ نہیں، اور ایک بات مزے کی آپ کو بتاتا جاؤں، میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں مانتے؟ یہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع رہ جائے گا جو میں چھیڑ چکا ہوں، ورنہ میں اس پہ دلائل دیتا گھنٹہ پورا میں میلاد پہ بھی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ تھکے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہے جی، تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر بات کریں گے۔ توجہ رکھیں، میلاد کا معنی وہ کون آدمی ہے جو حضور کی پیدائش نہیں مانتا؟ میں نے کہا پیدائش تو نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تیرے علماء نے لکھا ہے۔ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بات سری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ تو حضور کو خدا مانتا ہے، جو حضور کو خدا مانے وہ میلاد نہیں مان سکتا۔ وہ پیدا ہونا مان سکتا ہے؟ وہ نہیں مان سکتا۔ کہتا ہے جسے کہتے ہیں بندہ قل هو اللہ بن کے نکلیں گے۔ دیوان محمدی صفحہ 149، پہلا حوالہ جو میں پڑھ چکا ہوں، کتاب کا نام ہے شہد سمیٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 205۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ میلاد مانتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ حدیث مانتے؟ اچھا یہ جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں یہ ہے کون؟ بدعتی ہے یا سنی ہے؟ ایک طبقہ اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہلاتا ہے، یہ ہے صحیح مسلمان؟ کہیں دال آئی بدے ہیں جی، بولیے نا یار۔ مماتی بھی کہتے ہیں ہم حیات مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اچھا ایک اور طبقہ ہے جو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، حدیث کا منکر ہے، کیا وہ قرآن مانتا ہے؟ بولیے نا یار۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کو بھی ایک مزے کی بات سنا دوں، وہ مجھے کہنے لگا، ایک عالم میرے پاس آیا، کہتا ہے مولانا آپ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی حضرات حضور کو بشر نہیں مانتے لیکن وہ تو مانتے۔ میں نے کہا اچھا تجھے پتہ ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نور لیکن انسانی لباس میں آیا، انسانوں کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن ہے نور۔ میں نے کہا اچھا توجہ رکھنا، دلیل تیری کو میں توڑنے لگا ہوں۔ میں نے کہا یار بات سن، میں کہتا ہوں یہ بریلوی سنی نہیں، سنیوں کے لباس میں ہے۔ بریلوی سنی نہیں بلکہ سنیوں کے لباس میں ہے۔ اب یہ سنی بن سکے گا؟ اور جو لباس سنت میں ہو وہ سنی ہے؟ وہ کہہ جی میں سنیوں کا لباس پہن کے آیا ہوں، وہ سنی بن جائے گا؟ میں نے کہا اگر تو سنیوں کا لباس پہنے تو سنی نہیں، اسی طرح تو نبی پاک کو انسانی لباس میں مانے گا تو حضور کی بشریت کا انکار ہے۔ بشریت کا اقرار ہے؟ اگر تو کہنے ہی نہیں اقرار ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، پھر تو اپنے آپ کو کہلا کہ ہم سنیوں کے لباس میں کہہ دے۔
تو بھی اپنے آپ کو کہہ دے کہ ہم اہل سنت کے لباس میں ہیں. پھر میں کہہ دوں گا لباس خضر میں کیسے کیسے لوگ پھرتے ہیں. اور سمجھ آ رہی ہے کہ گھر اتو ٹپ نہیں پئی اتو نے ٹپڑ دیا خدا کا نام لیا میرا زور لگتا پیا تو لوگ تو بتا دو بھائی تمہارا زور لگتا رہا ہم نعرے لگاتے ہیں کہ رکھا ہے خدا کا نام لیا. توجہ رکھے میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی میں نے کہا توجہ رکھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے تو نے جناب جی سنت کے مقابل بدعت کھڑی کر دی ہے. میں صحابہ کا راستہ تجھے دکھانا چاہتا ہوں. صحابی جلیل سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنۃ. لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس کو بدعت حسنہ کہتے رہے. ایک غدخانی تڑپ کے بولا کہتا ہے تو بیٹے کی بات کرتا ہے میں باپ کی بات لاتا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے تو نے بیٹے کی بات پیش کی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے چاہے وہ بدعت حسنہ ہی کیوں نہ ہو لیکن میں باپ کی بات جناب عمر کی بات کرتا ہوں. بخاری کے اندر قول موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فنعمت البدعۃ. لوگوں یہ تراویح کی جو ایک جماعت میں نے کر دی ہے فنعمت البدعۃ یہ اچھی بدعت ہے. تو کہتا ہے بدعت اچھی ہوتی نہیں. تو نے بیٹے کا قول پیش کیا ہے میں نے باپ کا قول پیش کر دیا کہ بدعت اچھی ہوتی ہے. اور پیو دی مننی ہے یا پوتر دی اب باپ کی مانو گے یا بیٹے کی؟ میں نے کہا تیرا عقل بہت کمزور ہے تجھے بات سمجھ نہیں آئی. کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر تو نے کتابوں کو پڑھا ہوتا علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب العلم والحکم اس قسم کا نام ہے جو طاہر القادری نے اس کا اپنی کتاب البدع کے اندر حوالہ بھی دیا ہے صفحہ 479 پر صفحہ 430 پر. کیا علامہ ابن رجب حنبلی نے پوری حدیث نقل کی ہے. سیدنا عمر فرمانے لگے ان کانت ھذہ بدع فنعمت البدع ان کانت ھذہ بدع فنعمت البدع. حضرت عمر فرمانے لگے لوگوں اگر یہ بدعت ہوتی تو اچھی ہوتی. میں اس پہ مثال دوں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کرنے والا ہوتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر جناب جی کئی خدا ہوتے زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے. میں نے کہا مجھے بتانا کیا دو خدا ہوئے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا رحمان کا بیٹا ہوا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا امام الانبیاء فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضور کے بعد کوئی نبی ہوا نہیں. میں نے کہا امام الانبیاء فرماتے ہیں لو عاش ابراہیم لکان نبی. اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی بنتا. کیا جناب ابراہیم زندہ رہے؟ اگر کے ساتھ جو بات کی جائے مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا. یہی مطلب ہے نا. قرآن کہتا ہے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں اس کی پرستش کرنے والا ہوتا. کیا مطلب؟ اگر ہوا ہے. قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ. اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان تو تباہ ہو جاتے. پھر خدا ہوئے؟ جیسے ان کان للرحمن ولد. اگر کہنے سے بیٹا خدا کا نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ. اگر کہنے سے زمین و آسمان میں کئی خدا نہیں ہے. لو کان بعدی نبی. اگر کہنے سے سیدنا عمر جناب نبی نہیں بنے حضور کے بعد نبوت نہیں ہے. لو عاش ابراہیم. اگر کہنے سے جناب ابراہیم حضور کے بیٹے نبی نہیں بنے. ایسے ہی جناب عمر نے کہا ان کانت ھذہ بدع فنعمت البدع. اگر یہ بدعت ہوتی تو اچھی ہوتی. میں نے کہا جیسے 4 مثالوں میں اگر کہنے سے وہ کام نہیں ہوئے یہاں بھی بدعت نہیں بنی. کیوں نہیں بنی بدعت؟ کیوں نہیں بنی؟ توجہ رکھنا. حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لوگوں میری سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی. آپ ایمان سے بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے عمل کو سنت کہہ رہے ہیں نہیں لیکن یہ بدعت بناتا ہے. میں نے کہا تیری مانو یا نبوت کی مانو؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ لوگ تو بڑے علمی لوگ ہیں. ویسے مدرسے کا ماحول ہے اس لیے میں نے اس قسم کی گفتگو شروع کر دی ہے.
تو چلو یہ بھی ایک گفتگو کا رنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک طرز ہے تاکہ کوئی بدعت کے حوالے سے آپ کو پریشان نہ کرے۔ ایک بدعت کا اور ضابطہ دینے لگا ہوں، لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا کیا ہوا اگر کر لیا تو پھر کیا ہوا، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا صحابہ کا دامن نہ چھوڑو، کہتا چلو یار مولوی صاحب اگر کر بھی لیا تو پھر ہو کیا گیا، کون سا کوئی طوفان ٹوٹ پڑا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھنا، ایک ہوتا ہے دین بنانا، ایک ہوتا ہے دین اپنانا۔ تیرا اور میرا اہل یہ تھا، تیرا اور میرا منصب یہ تھا کہ ہم دین کو اپنانے والے تھے، دین کو بنانے والے۔ بولیے بولیے بولیے، دین کا بنانا تیرا اور میرا منصب نہیں ہے، تیرا اور میرا منصب دین کو اپنانا ہے۔ تو نے وہ کام کیا ہے جو دین کو بنانے والا تھا، دین کو بنانا رب کا کام ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو دین پہ، وہ کہتے یار اچھے کام سے روکتی ہو تم، ہم نے جو صلاۃ شروع کیا اذان سے پہلے کوئی برا کام کیا؟ اوئے ہوئے ہوئے دیوبند والے درود کے منکر ہیں، یہ دیکھو درود نہیں پڑھنے دیتے۔ میں نے کہا غلط بات ہے، توجہ کرنا۔ میں نے کہا میرا تو اس سے سوال ہے، ایک آدمی اٹھ کے کہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود و سلام پڑھو آمنہ کے لال کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ اور ایک وہ جناب آیت کے بعد حدیث پڑھتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ درود پڑھے رب 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر وہ حدیث پڑھے ان اول الناس یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، جو ایک مرتبہ جو حضور فرماتے ہیں مجھ پہ زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ حدیث سے آیت پڑھنے کے بعد پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار مسلمانوں آپ کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں، اتنی ساری حدیثیں اور آیت کہتی ہے کہ حضور پہ درود پڑھو، اس لیے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ جب اذان شروع کر لو نا، اذان کے اندر جب کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر کہہ دو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ کہہ دیں گے؟ بولیے آپ ضرور کے منکر، بولیے یار اچھا چلو آپ تو نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا میرا دوست جو مجھے درود کا منکر کہہ رہا تھا، اگر میں نے شروع میں نہیں پڑھا تو مجھے درود کا منکر کہتا ہے۔ میں نے کہا تو درمیان میں نہیں پڑھتا، کیا تو درود کا منکر نہیں؟